کچھ خبریں کھیل کے میدان سے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان بابر اعظم نے کہا ہے کہ وکٹ پر ٹھہر کر کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بابر اعظم نے بنگلہ دیش میں کرکٹ ویب سائٹ کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ جب میں فلاپ ہوں تو کئی لوگوں سے بات کرتا ہوں اور میں اپنی غلطیوں سے سیکھتا ہوں۔ میں جہاں کھڑا ہوں اس سے مطمئن نہیں ہوں، ابھی اور بھی منازل ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش پریمیئر لیگ کھیلنے سے ان کنڈیشنز میں سپنرز کو کھیلنے کا تجربہ مل رہا ہے۔ بی پی ایل میں کوالٹی سپنرز ہیں اور وکٹ آسان نہیں، ہر جگہ کی کنڈیشنز کا علم ہوتا ہے اور ان کنڈیشنز کے مطابق کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ بابر اعظم نے کہا ہے کہ میں نیوزی لینڈ سے یہاں پہنچا، دونوں کنڈیشنز میں فرق ہے۔ پارٹنرشپ کے لیے وکٹ پر ٹھہر کر کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں۔ T20 میں ینگ بلڈ اچھی چیز ہے لیکن اس کے ساتھ تجربوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کا انتخاب 6 فروری کو ہوگا، جس کے لیے الیکشن کمشنر نے گورنر بورڈنگ کا اجلاس طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق قائم مقام چیئرمین اور الیکشن کمشنر شاہ خاور نے 10 رکنی گورننگ بورڈ کا اجلاس 6 فروری کو دوپہر 2 بجے طلب کیا ہے۔ اجلاس کا نوٹس پاکستان کرکٹ بورڈ کے آئین 2014 کی دفعات کے مطابق جاری کیا گیا اور بورڈ کے تمام اراکین کی شرکت لازمی قرار دی گئی ہے۔ کرکٹ بورڈ کے نئے چیئرمین کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے نامزد کردہ مصطفیٰ رمدے اور نگران وزیر اعلیٰ پنجاب سید موصر رضا نقوی امیدوار ہیں۔ ایشین فٹ بال کپ 2023 کے اہم مقابلے میں جنوبی کوریا کی ٹیم سعودی عرب کو شکست دے کر کوارٹر فائنل میں پہنچ گئی۔ قطر کے شہر دوحہ کے ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم میں ہونے والے ایشین فٹ بال کپ 2023 کے راؤنڈ آف 16 میچ کے دونوں ہاف میں سعودی عرب اور جنوبی کوریا کی ٹیمیں ایک ایک گول کر سکیں۔ میچ کے پہلے ہاف میں سعودی سٹرائکر عبداللہ ردیف نے گول کر کے ٹیم کو برتری دلائی۔ میچ کی آخری لمحات میں جنوبی کوریا کے تشی کون سونچ نے برتری ختم کر دی۔ مقررہ وقت ہونے پر میچ برابر ہونے کی وجہ سے فیصلہ پینلٹی ککس پر ہوا۔ جنوبی کوریا نے سعودی عرب کو 4 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دے کر کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔